أجمعين. سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کا آج درس ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب حمد کرتا ہے، اللہ کی ذات کا اعتراف کرتا ہے، صفات کا معترف ہوتا ہے، رب ذوالجلال کو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک مانتا ہے، تو پھر دل یہ گواہی دیتا ہے کہ جو ذات اس شان کی ہے کہ جس کی ساری کائنات محتاج ہے، ساری کائنات میں اس کا تصرف ہے، تو بندیا تو بھی تو اس کا محتاج ہے، لہذا اب تو کیا کر، اس کی عبادت کر۔ پھر بندہ یہ زبان سے اقرار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ان آیات کی ترتیب یہ بتاتی ہے کہ پہلے سب سے عقیدہ ہے اور عقیدے کے بعد عمل کا درجہ ہے، لہذا ہر بندے کی طرف شریعت کا حکم بھی مختلف ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، کلمہ نہیں پڑھتا، اب اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ اس پر نماز کے لحاظ سے بات ہے، لیکن پہلے اس پر جو چیز لازم ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے۔ جس طرح کہ ایک حدیث مبارک میں یہ وضاحت کی گئی کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اب یہ پہلا سلسلہ ہے کہ انسان کا یہ اقرار کرنا اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہے، پھر اس کے بعد روزہ رکھنا رمضان المبارک کا، پھر حج کرنا اگر وہ صاحب استطاعت ہے۔ یعنی یہ باقی ساری عبادات کا تعلق عقیدے کے بعد ہے، اعتقاد پہلے ہے، عقیدہ اس کے بعد۔ اب یہاں پر نعبد یہ عبد سے بنا ہے، یعنی عبد کا معنی ہوتا ہے عاجز، تو بندے کو بھی عبد کہا جاتا ہے۔ تو بندہ اگر اپنی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے تو سراپا عجز کا نام انسان ہے، کیونکہ انسان ہر لحاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، ہر لحاظ سے۔ میں یہ اکثر جملہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو بندہ دنیا میں آنے کے لحاظ سے اپنی مرضی کرتا ہے یا اللہ کی مرضی سے آتا ہے؟ واپس جانا ہے اس نے، یعنی مرنا ہے، تو انسان اپنے اختیار سے چاہ کر جس وقت اس کا دل چاہے اس وقت مرتا ہے یا جب اللہ چاہے پھر مرتا ہے؟ اول آخر معین ہو گیا ہے کہ نہ انسان دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہے
اور نہ اس نے اپنی مرضی سے جانا ہے، تو درمیان میں پھر عقل یہ بتاتی ہے کہ جب تیرا آنا بھی اپنی مرضی سے نہیں، جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں، تو پھر تو دنیا میں رہ بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتا۔ جس کی مرضی سے آیا ہے، جس کی مرضی سے جانا ہے، اسی کی مرضی سے دنیا میں رہ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہی آخرت، یہی ابدیت ہے کہ انسان اپنی مرضی کو چھوڑ دے اور اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر کیا کر لے، نافذ کر لے۔ یہ عجیب سوچ پیدا ہو گئی ہمارے اندر کہ جی ہم جو چاہیں کریں۔ کوئی ایک طبقہ اٹھ کے آ گیا، وہ خاص ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، جی میرا جسم میری مرضی، میرا فلاں، میرا گھر، میں جو چاہوں۔ تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ غور و فکر کر لے، دیکھ لے، آنے میں تو اللہ کی ذات کا محتاج، جانے میں تو اس کا پابند ہے، تو رہنے میں بھی اسی کا پابند ہے۔ یہ بس تیرے زبانی حوصلے ہیں جن کو تو بولتا ہے، وگرنہ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ نہ چاہے کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ وہی شفا دیتا ہے، وہی بندے کو بیمار کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے گردن جھکا دی ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، طوعاً وَكَرْهًا، کسی نے خوشی خوشی، کوئی مجبوراً، یعنی دل اس کا نہیں چاہ رہا، زبان سے اقرار نہیں کر رہا، لیکن اس کی قدرت اور اس کا غلبہ، اس کا روب، اس کا دبدبہ اتنا ہے کہ اس کے سامنے وہ بھی اکڑ نہیں سکا، بالآخر اس کو بھی اس کی بارگاہ میں جھکنا پڑا، حتیٰ کہ جو اس کو نہیں مانتا، جب وہ بھی بے بس ہوتا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے شفا دے دے، تو میری بے بسی کو ختم کر دے۔ یعنی جو نہ ماننے والا ہے وہ ذات ہی ایسی ہے، وہ اس سے بھی اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ البتہ جو خوشی سے مانے، اطاعت گزار بنے، انعام وہ اس کو دیتا ہے۔ انعام ہر ایک کو نہیں ملتا، انعام اس کو ملتا ہے جو فرما برداری سے مانے۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد، نعبد کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہم عاجز ہیں، تو بلند ہے، ہم پست ہیں، تو عظیم ہے، یا اللہ تیری بادشاہی ہے، ہم تیرے محتاج ہیں، تو ہم تیری ہی طرف جھکنے والے ہیں۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے جس میں شیطان نے کہا کہ ابن آدم کی بھی کیا شان ہے کہ میں ایک سجدے سے انکاری ہوا تو مجھے دھتکار دیا گیا، مجھ پر لعنت ڈالی گئی، مجھے بارگاہ عزتی سے نکالا گیا۔ اور ابن آدم کی کیا بات ہے کہ یہ جب اپنے رب کے حضور پیشانی جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رب فرماتا ہے اس سجدے کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس قدر یہ عبادت کی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ انسان تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو قرب الہی کی کا آغاز ہوتا ہے، وہ ثنا پڑھتا ہے، خوبصورت فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، سورت ملاتا ہے، قرب کی منازل طے ہوتی جاتی ہیں۔ رکوع میں جاتا ہے تو رب کا قرب اور بڑھ جاتا ہے، لیکن جب رکوع کے بعد اپنی پیشانی زمین پہ رکھتا ہے اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو قرب کی انتہا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سجدہ نماز میں افضل ترین رکن ہے کہ اس میں جتنی رحمت بندے پہ برستی ہے اور کسی رکن میں نہیں برستی۔
تو یہ ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، عبادت کا مستحق فقط اللہ کی ذات ہے اور کسی کی عبادت نہیں۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک لوگوں میں، انسانوں میں عظیم ترین شخصیت نبی علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ ہم ان کی ہر شان کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ یہ جملے بولنے کے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، لیکن پھر بھی کوئی بندہ ہمارا، بے شک اس نے درس نظامی نہ پڑھا ہو، وہ بڑا عالم نہ ہو، لیکن اس سے بھی پوچھیں کس کی عبادت کرتے ہو، فوراً بولے گا میں ایک اللہ واحد کی عبادت کرتا ہوں۔ اب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی عبادت نہیں کرتے، لیکن ان کو اللہ کے بعد سب کچھ مانتے ہیں، لیکن معبود ان کو بھی۔ تو پھر داتا صاحب کو ہم کیسے معبود سمجھیں گے؟ کسی ولی کو کیسے معبود سمجھیں گے؟ اس لیے معبود برحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مستحق کے عبادت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جب یہ ہمارا عقیدہ نظریہ ہے تو یہی قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ تیرے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، صرف تیری عبادت ہے، لہذا عبادت اللہ کی ہے۔ اس لیے نماز پڑھے تو کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ لہذا نماز میں اگر بندہ یہ تصور رکھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھیں، تو وہ دیکھ کر کہیں کہ نماز پڑھ رہا، تو یہ ہے شرکت۔ اسے کہا جاتا ہے شرک خفی، ریاکاری۔ اس سے بھی بچنے کا حکم ہے، کیونکہ اس میں بھی انسان غیر کو شریک کر رہا ہے، جبکہ اعلان کیا ہے ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب تیری ہی کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے لوگ دیکھیں اور باہر جا کے کہیں بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بلکہ اس کے دل میں یہ آئے کہ میرا رب راضی ہو۔ یہ ہے ایاک نعبد۔ زکوٰۃ دے اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ بڑا مالدار ہے، اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ دے کر انسان نہ جتائے، دے کر یہ نہ سمجھے کہ لوگ میرے رستے میں کھڑے ہوں، چرچے کریں کہ یہ بڑا فلاں ہے، حاجی صاحب ہیں اور بڑے سخی ہیں اور بڑا مال اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، بلکہ اس کے دل میں آئے ایاک نعبد، یا اللہ تو نہیں دیا تھا، تیرے ہی رستے میں دیا ہے، اس پر اجر کا طلبگار بھی تجھ سے ہوں، کسی بندے سے مجھے کوئی طلب نہیں۔ حج کرنے جاتا ہے، اجر کا طلبگار اللہ سے، اللہ کے لیے کام کرے۔ افسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے بندہ عمرے کے لیے، حج کے لیے نکلتا ہے اور وہاں جا کر اس کی تصاویر، اس کی سیلفیاں، وہ بیت اللہ کا طواف، یارو یہاں تو ہم روتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھنا نصیب ہو، جب بیت اللہ سامنے ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں طواف کر رہا ہوں۔ اس وقت دکھانا کس کو ہے؟ اللہ کو دکھانا کہ یا اللہ میں تیرے گھر میں حاضر ہوں۔ کتنا انسان گر جاتا ہے کہ یہاں رہ کر ہر وقت کہتا ہے کہ مجھے موقع ملے میں اپنے نبی کے سامنے حاضر ہوں۔ جب نبی کے سامنے جاتا ہے تو موبائل فون پہ یہاں پاکستان بات کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں آداب رسول ہے کیا۔ تو یہ فرق آ جاتا ہے کہ جب کام آپ نے کسی خاص جہت میں کرنا ہے تو
تو پھر اس کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ جس کے لیے کام ہو اس کی طرف توجہ بھی ہونی چاہیے. تو بات ہماری چل رہی تھی عبادت کے لحاظ سے. تو عبادت جب اللہ کی ہے تو عبادت میں توجہ بھی کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی. آخری بات حدیث کی لحاظ سے ہم کرتے ہیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، میرے آقا احسان کسے کہتے ہیں؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. پھر اتنا تیرے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو، یعنی اب ظاہری بات ہے کہ جب بندہ کسی بڑے کے سامنے، افسر کے سامنے ماتحت کھڑا ہو تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر بندے کی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت ہونی چاہیے. اب وہ لوگ جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت نہیں ہے. کیا کوئی شخص ایک مجبوراً ایک سارے کام نماز میں یاد آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ مقام حاصل ہی نہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. ہم نے تو بزرگوں کے واقعات میں پڑھا ہے کہ جب لوگ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کو اپنے ماں سوا کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ ارد گرد ہو کیا رہا. وہ اس طرح ماہ ہو جاتے، کیوں کہ ان کو یہ سمجھ تھی، وہ جانتے تھے کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جو سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے، اس لیے اس کو احکم الحاکمین کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب نماز کی تیاری کرتے تو آپ کے یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے، رنگ بدل جاتا. خادم نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے کہ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیوں بدل جاتی ہے؟ آپ فرمانے لگے تجھے اللہ کے بارے میں علم نہیں نا، مجھے پتا ہے میرا رب کیسا ہے، مجھے پتا ہے، اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں کتنی بڑی بارگاہ میں حاضر ہوں. اس واسطے کبھی یہ تصور کر کے بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں کہ ہم کس بارگاہ میں حاضر ہیں. اور دوسری بات فرمائی نبی علیہ السلام نے اگر تیرے پاس یہ صلاحیت نہیں کہ تو اللہ کو دیکھے تو پھر اتنا تصور تو جمال ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے یارو آج کل یہ کیمرہ لگا کے یہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ، دفاتر چلانے والے یہ کیمرہ لگائے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ کیمرہ لگائے بلکہ ان سے چلانا والے مطلب اتنے ان لوگ تھا وہ ایک 2000 کا ہو جانا جی اتنے کیمرہ لگیا ہے. یعنی کیمرے سے اتنا انسان ڈرتا ہے تو کم از کم کیمرہ چھوٹی چیز ہے، اس میں تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں فراڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ خراب بھی ہو سکتا ہے، یہ اس میں معافی بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی وقت غلط سمت کی طرف بھی انسان کو لے جا سکتا ہے، لیکن رب تو ہر وقت بندے کو دیکھ رہا ہے. اس واسطے بندے کو یہ تصور رکھنا چاہیے کہ چلو میں تو اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور کیسے دیکھ رہا ہے؟ جیسے ظاہر اندر جو دل کا خیال ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، دماغ کے اندر جو چیز ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے. جب یہ بات آتی ہے تو پھر ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ عبادت کے وقت ہر کسی کا خیال ذہن سے نکال کر رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہونے کا نام عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ رب ذوالجلال ہمیں کما حقہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه